بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیکن اتنی مہلت کافی تھی۔ قاسم نے فوراً اپنی شمشیر بے نیام کی اور سامنے کی طرف سونت کر سلیم پاشا کی گردن پر رکھ دی۔ سلطان نے با آواز بلند دربان کو پکارا اور دربان تلوار سونت کر اندر کی جانب لپکا۔ اب سلیم پاشا بے بس ہو چکا تھا، لیکن اس نے آخر میں حیران کر دینے والی حرکت کی اور اپنا خنجر اربان کی پسلیوں سے کھینچ کر اپنے ہی پیٹ میں کھونپ لیا۔ اس کا پول کھل چکا تھا اور اب اس کے لیے مزید زندہ رہنا کسی صورت ممکن نہیں تھا، چنانچہ اس نے خودکشی کر لی۔ اگلے روز غدار سلیم پاشا کی لاش شہر کے سب سے بڑے چوراہے میں الٹی لٹک رہی تھی، جس کے پاس ہی ایک چھوٹے سے ستون پر سرکاری اشتہار آویزاں تھا، جس میں سلیم پاشا کے سیاہ کارنامے درج تھے۔ قاسم کا انتقام پورا ہو چکا تھا۔ اس کا سب سے بڑا دشمن، حملہ آور نقاب پوشوں کا سردار اور کیسر کا خطرناک جاسوس اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ قاسم آج بہت خوش تھا اور وہ اسی سرشاری کے عالم میں دھڑکتے دل کے ساتھ اربان کے گھر جا پہنچا۔ یہاں وہ اپنے بوسنیائی مہمانوں سے ملنے آیا تھا، لیکن در حقیقت اس کے دل میں کوئی انجانا سا چور بھی سر چھپائے بیٹھا تھا۔ یہ غالباً شہزادی حمیرہ کی ملاقات کا چور تھا۔ وہ اربان کے گھر پر پہنچا تو بے حد جذباتی ہو رہا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھ کے ساتھ اس خوبصورت مکان کے دروازے پر دستک دی اور کچھ دیر کھڑے رہ کر انتظار کرنے لگا۔ چند لمحے بعد مکان کا دروازہ کھلا تو وہ اپنی جگہ پر مارے جذبات کے کام کر رہ گیا۔ سامنے بوسنیا کی حسین شہزادی کھڑی تھی۔ قاسم کو توقع نہیں تھی کہ دروازہ کھولنے کے لیے شہزادی حمیرہ خود چلی آئے گی۔ وہ تو ششدر تھا ہی۔ دیکھنے والی حالت تو شہزادی حمیرہ کی تھی، جس کے سامنے اچانک اس کے خوابوں کا شہزادہ آفتاب روشن کی طرح طلوع ہوا تھا۔ شہزادی پھٹی پھٹی آنکھوں سے قاسم کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھی چلی جا رہی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ دروازوں کے کواڑوں پر تھے اور منہ سکتے کے عالم میں کھلا تھا۔ قاسم کی آمد کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ مسلمان ہونے کے بعد اس کی پہلی دعا ہی فوراً قبول کر لی گئی تھی۔ اس نے مسلمان ہونے کے بعد اپنے خدا سے قاسم کی دوبارہ ملاقات طلب کی تھی اور آج قاسم خود بخود اس کے سامنے چلا آیا تھا۔ دونوں طرف کی حیرتیں مان پڑی تو دونوں ملاقاتی عجیب سے انداز میں مسکرا اٹھے۔ شہزادی نے بغیر کوئی سوال کیے قاسم کو اندر آنے کے لیے کہا اور خود دوڑتی ہوئی مریم اور بوڑھے عباس کو پکارنے لگی۔ قاسم کی ملاقات سب کے لیے اچانک اور چونکا دینے والی تھی۔ اربان گھر پر موجود نہیں تھا، لیکن ان تینوں نے قاسم کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس کی آمد سے شہزادی کے گھر میں چاند چار روشن ہو گئے۔ وہ ایک جگہ جا کر بیٹھے تو عباس نے چھوٹتے ہی خوشی سے کپ کپاتی آواز میں کہا، بیٹی حمیرہ دیکھو تمہارا دولہا خود بخود آ گیا۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں تم پہلے دن سے ہی قاسم کو چاہنے لگی ہو، تم مجھ سے کچھ نہیں چھپا سکتی۔ حمیرہ کا چہرہ حیا سے گلنار ہو گیا۔ وہ فوراً اٹھی اور اندر کی طرف جانے لگی، لیکن عباس نے اس کو کلائی سے پکڑ لیا۔ بیٹی جاتی کہاں ہو؟ یہاں بیٹھو۔ اتنی مدت بعد قاسم ایک بار پھر ہمارے گھر آیا ہے اور تم چل دی۔ خوشبو اور محبت کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ تم تو یہ بھی نہیں مانو گی کہ تم ادرنا میں قاسم ہی کے سلسلے میں آئی ہو۔ حمیرہ چھوئی موئی سی ہو گئی اور عباس سے اپنی کلائی چھڑاتے ہوئے کہنے لگی، چچا آپ نے دیکھا میری دعاؤں کا اثر؟ قاسم بن ہشام خود چل کر ہمارے پاس آئے ہیں۔ آپ میرا ہاتھ چھوڑیے، میں ان کے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کرتی ہوں۔ لیکن قاسم اس صورتحال سے بری طرح سٹپٹا گیا تھا۔ اسے قطعاً توقع نہیں تھی کہ معاملہ اس حد تک بڑھ چکا ہے۔ وہ تو اپنی غزالہ یعنی مارسی سے محبت کرتا تھا۔ آج اس کے دل میں شہزادی حمیرہ کی محبت نے شمع جلانے کی کوشش کی تو
اسے مارسی کی بے پناہ یاد آنے لگی۔ اسے یوں لگا جیسے وہ مارسی کی روح سے بے وفائی کر رہا ہو۔ اس کے بعد وہ جتنی دیر بھی ان لوگوں کے پاس رہا اس احساس کی آگ میں جلتا رہا اور حمیرہ کی بے پناہ عقیدت بھی نہ سمجھا، حتیٰ کہ جب وہ رات کو واپس ہونے لگا تو بلا آخر حمیرہ بول اٹھی، محترم سالار، آج آپ کھوئے کھوئے سے تھے، معلوم ہوتا ہے آپ کے دل میں کسی اور کے نام کا چراغ روشن ہے، اگر میری وجہ سے آپ کو کوئی دکھ پہنچا ہو تو میں معافی کی طلبگار ہوں۔ قاسم کو دھچکا لگا کیونکہ حمیرہ نے اس کی بے رخی کو بھانپ لیا تھا۔ وہ ایک بار پھر سٹپٹا گیا۔ ایک طرف مارسی کی یاد اسے ستا رہی تھی تو دوسری طرف کوئی غیبی طاقت اسے حمیرہ کی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس کے دل کی کشتی ڈولنے لگی اور معذرت خواہانہ لہجے میں کہا، نہیں شہزادی صاحبہ، میں آپ کی محبت کے لائق نہیں ہوں۔ میں نے پہلے بھی ایک چراغ جلانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ سراج منور اب اس دل کے تاریک شبستانوں میں کسی کی قبر پر جلتا ہوا ایک دیا بن کر ٹمٹما رہا ہے۔ آپ بہت اچھی ہیں اور میں اپنے دل میں آپ کے لیے ایک انجانا سا جذبہ محسوس بھی کرتا ہوں، پر میں آپ کو دھوکے میں نہیں رکھ سکتا۔ آپ سے پہلے ایک لڑکی میری زندگی میں آ چکی ہے اور وہی میری پہلی محبت تھی۔ پہلی محبت تھی سے کیا مراد؟ وہ خوش نصیب اب کہاں ہے؟ قاسم کی آنکھوں میں عرب کی اداس شام اتر آئی۔ اس نے خلا میں گرتے ہوئے جواب دیا، وہ شہید ہو چکی ہے اسلام کی محبت کے نام پر، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ حیرت ہے، ایک سپاہی ایک شہید کی شہادت پر اداس اور غمزدہ ہے۔ میں نے تو اسلام میں یہ سنا ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں، پھر آپ نے کیوں اس کی جدائی کا غم سینے سے لگا لیا؟ میں آپ سے صرف ایک درخواست کروں گی کہ جب کبھی بھی دل پر اس خوش نصیب کی جدائی کا بوجھ محسوس کریں تو مجھ بد نصیب کو اپنے غم کا تھوڑا سا وزن اٹھانے کا موقع ضرور دیں۔ حمیرہ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو جلمل جلمل کر رہے تھے۔ نہ جانے قاسم کو کیا ہوا کہ اس نے بے ساختہ شہزادی حمیرہ کا ہاتھ تھام لیا اور تیزی سے کہا، نہیں حمیرہ نہیں، آپ مجھے اتنی عزت مت دیجیے کہ میں آپ کی محبت میں گرفتار ہو جاؤں اور اپنی غزالہ کی یادوں کو بلا دوں۔ حمیرہ نے اپنی پرنم پلکیں اٹھائیں تو اس کی آنکھوں سے پگھلے ہوئے کانچ کے قطرے رخساروں پر ایک ٹھنڈی لکیر چھوڑتے ہوئے دروازے کی دہلیز میں تھے۔ حمیرہ ایک سسکی کے ساتھ مسکرا دی۔ اس نے قاسم سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور پلکیں جھکاتے ہوئے کہا، آپ پھر کب آئیں گے؟ اب تو کان دروازے کی آہٹ پر لگے رہیں گے۔ قاسم نے حمیرہ کے رخساروں پر بنی لکیروں میں مشعل کی چمک دیکھی اور جانے سے پہلے کہا، میں ضرور آؤں گا، آپ کے چچا عباس کے لیے اور سب کے لیے۔ آپ بھی میرے گھر آئیے گا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ ننھے عمر اور علی ہماری بابی کی شہادت کے بعد سے بے حد اداس رہنے لگے ہیں۔ آپ آئیں گے تو ان کا دل بہل جائے گا۔ قاسم رخصت ہو کر سیدھا گھر پہنچا تو ایک مہمان اس کا منتظر تھا۔ یہ اس کا خاص آدمی تھا جسے اس نے غزالہ کی خبر لانے کے لیے البانیہ بھیجا تھا۔ قاسم نے اسے دیکھا تو اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ وہ غزالہ کے بارے میں کوئی بری خبر نہیں سننا چاہتا تھا۔ اس کی تمام امیدیں اس آدمی کو دیکھتے ہی نئے سرے سے جاگ اٹھیں، لیکن جب اس نے اپنے جاسوس کی کارگزاری سنی تو اس کے دل پر پھر یاسیت کے بادل چھا گئے۔ اس کے جاسوس نے اسے بتایا کہ غزالہ کی کوئی خبر نہیں ملی، بلکہ سلطان مراد خان ثانی کے بھیجے ہوئے ایلیچی جو سکندر بیگ سے غزالہ کو واپس مانگنے گئے تھے کو بھی قتل کروا دیا گیا ہے۔ اسے غزالہ ملتی بھی کیسے؟ یا اس کا جاسوس غزالہ کی کوئی خبر لاتا تو کیسے؟ کیونکہ غزالہ تو سکندر بیگ کے محل میں بھی نہیں تھی۔ آج قاسم کو پوری طرح یقین ہو گیا کہ اس کی غزالہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ وہ کچھ دن
دن تک غزالہ کی یادوں کے سہارے جیتا رہا، لیکن کب تک؟ بلا آخر کئی دن بعد ایک بار پھر اس کے قدم اربان کے گھر کی جانب اٹھ گئے۔ اس کی زندگی کا نیا باب شروع ہونے والا تھا۔ کئی ماہ تک اس کا آنا جانا اربان کے گھر رہا اور شہزادی حمیرہ کی آمد و رفت قاسم کے گھر رہی۔ یہ ملاقاتیں بہت کم عرصے میں شدید محبت میں بدل گئیں اور ایک دن دونوں گھرانوں کی رضامندی سے بوسنیا کی شہزادی حمیرہ قاسم کی دلہن بن کر ان کے گھر آ گئی۔ 2 بار کے تجربے سے سلطان مراد خان ثانی کو بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ شہزادہ محمد خان میں ابھی سلطنت کے سنبھالنے کی قابلیت پیدا نہیں ہوئی، کیونکہ وہ 1 سال میں 2 مرتبہ تخت نشین ہو چکا تھا، لیکن ہر بار سلطان کو خود بگڑتے ہوئے حالات کو سنبھالا دینا پڑتا۔ چنانچہ اس نے پھر تخت چھوڑنے کا قصد نہ کیا۔ سلطان نے 12 تخت نشین ہونے کے کچھ عرصے بعد شہزادہ محمد خان کو ایشیائی کوچک میں بھیج دیا تھا تاکہ وہ وہاں رہ کر سلطنت کے متعلق زیادہ تجربہ حاصل کر سکے۔ بادشاہ تخت سے دستبردار تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن 2 مرتبہ تخت چھوڑ کر پھر سلطنت کی ذمہ داریوں کو اپنے سر لینا صرف سلطان مراد خان کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہ فلسفی سلطان دنیاوی عظمت کی بے حقیقی سے آگاہ ہو کر 40 کی عمر میں 2 بار تخت سے علیحدہ ہوا، لیکن اس مرتبہ تخت پر آنے کے بعد اس نے عیسائیوں کو پھر سے سر اٹھانے کا موقع نہ دیا اور نہ بلا وجہ کسی کو ستایا۔ حالانکہ شاہ قسطنطنیہ اپنی شرارتوں اور فساد انگیزیوں کے سبب عثمانیوں کا سب سے بڑا دشمن تھا، سلطان کے لیے اس کا قلعہ کما کر دینا کچھ زیادہ دشوار نہیں تھا، لیکن اس نے قیصر کو بھی اس کے حال پر رہنے دیا۔ البتہ اس مرتبہ اسے موریہ کی طرف توجہ کرنی پڑی، جہاں قیصر قسطنطنیہ کے 2 بھائی قسطنطین اور تھامس علیحدہ علیحدہ حصوں پر حکمران تھے۔ قسطنطین نے اپنے مقبوضات کے تحفظ کے لیے خاکنائے کورنتھ کی قلعہ بندی کی اور ادھر سے مطمئن ہونے کے بعد تھیبیس کے شہر پر جو اس کی سرحد سے قریب سلطنت عثمانیہ کا مقبوضہ تھا اس پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ اس حملے کی اطلاع ملتے ہی سلطان فوراً موریہ کی طرف روانہ ہوا۔ کورنتھ کا مقبوضہ قلعہ اس کی راہ میں حائل تھا، مگر عظیم آہنگر اربان کی بنائی ہوئی توپوں کی گولہ باری کے سامنے وہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ یہ پہلی جنگ تھی جس میں عثمانی فوج نے توپیں استعمال کی تھیں۔ کورنتھ کی فتح کے بعد موریہ کا راستہ بالکل صاف تھا۔ قسطنطین اور تھامس کے لیے اظہار اطاعت کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہا۔ انہوں نے خیرات دینا قبول کیا اور موریہ بھی دولت عثمانیہ کی باجگزار ریاستوں میں شامل کر لیا گیا۔ ادھر سلطان کا دیرینہ دشمن ہونیانڈے اپنی معاہدہ شکنی کے نتیجے میں ہونے والی وارنا کی شکست کے بعد سے لے کر اب تک ترکوں سے انتقام لینے کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ اس کے دامن شہرت پر شکست وارنا کا داغ بہت بدنما تھا، چنانچہ اس نے 4 سال کے اندر 80,000 کی ایک زبردست فوج پھر جمع کر لی اور دریائے ڈینوب کو عبور کر کے سربیا میں داخل ہو گیا۔ یہاں سربیا اور بوسنیا کے سپاہی ایک بار پھر ہونیانڈے کے ساتھ مل گئے۔ حالانکہ سربیا اور بوسنیا نے جنگ وارنا کے بعد دولت عثمانیہ کی اطاعت قبول کر لی تھی، مگر ہونیانڈے کی کوششوں سے یہ دونوں حکومتیں اپنے معاہدے سے منحرف ہو گئیں اور مکمل آزادی کی خواہش انہیں سلطان کے بالمقابل میدان جنگ میں کھینچ لائیں۔ یہ قوت آزمائی قصودہ کے اس میدان میں ہوئی جہاں تقریباً 60 سال پہلے عثمانی فرمانروا مراد خان اول نے سربیا کی طاقتور سلطنت کو شکست دے کر اپنا مطیع کیا تھا۔ اس مرتبہ 3 روز کی شدید جنگ کے بعد سن 852 بمطابق 1448 کو بلا آخر سلطان نے ہونیانڈے کی متحدہ افواج کو بری طرح شکست دی۔ اس عظیم الشان جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ سربیا کی آزادی سلب کر لی گئی اور وہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گیا۔ البتہ سلطان نے بوسنیا سے اس
مرتبہ بھی سالانہ خراج وصول کرنے پر اکتفا کیا۔ اس جنگ میں بھی حسب معمول قاسم بن ہشام اپنے برق رفتار دستے کے ہمراہ شریک ہوا اور اس نے کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ اب وہ صرف ایک مجاہد اور ایک سپاہی ہی نہیں بلکہ ایک چاند سی بیٹی کا باپ بھی تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کا نام غزالہ رکھا اور وہ اسے کبھی کبھار مارسی کہہ کر بھی پکارتا تھا۔ قصودہ کی جنگ کے خاتمے پر سلطان نے سکندر بیگ کو ایلیچیوں کے قتل اور دیگر جرائم کی وجہ سے سبق سکھانا ضروری سمجھا اور البانیہ پر چڑھائی کر دی، لیکن البانیہ سکندر بیگ کی ماہرانہ چالوں کی وجہ سے سلطان کے لیے ترنا والا ثابت نہ ہوا۔ البانیہ کے بیچ در بیچ پہاڑیوں کی وجہ سے عثمانی فوجوں کو کھل کر لڑنے کا موقع نہیں ملتا تھا، چنانچہ متعدد کوششوں کے باوجود سلطان البانیہ کو فتح نہ کر سکا، حتیٰ کہ سلطان مراد خان ثانی کا وقت وصال قریب آ گیا۔ 5 محرم الحرام سن 855 ہجری بمطابق 9 فروری 1451 کو سلطان مراد خان ثانی نے عثمانی دارالسلطنت ادرنا میں وفات پائی اور اس کی تجہیز و تکفین قدیم پایتخت بروسا میں ہوئی۔ عمر اور علی بالترتیب 9 اور 12 سال کے ہو چکے تھے۔ ننھی غزالہ اب حمیرہ کے ساتھ چلتی تو ماں کی انگلی نہ پکڑتی۔ وہ 5 سال کی ہونے والی تھی۔ 6 سال کے اس عرصے میں قاسم کی بوڑھی ماں بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ قاسم کی کوششوں سے طاہر 2 سال غمگین رہنے کے بعد دوبارہ شادی پر آمادہ ہو گیا تھا، چنانچہ قاسم نے بوڑھے ملا عباس سے اس کی بیٹی مریم کا ہاتھ اپنے بھائی طاہر بن ہشام کے لیے مانگ لیا تھا، لیکن طاہر کی ابھی تک مریم کے بدن سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ اربان اور عباس بھی قاسم اور طاہر کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ قاسم اب ایک پختہ کار اور زیرک مرد بن چکا تھا۔ اس کی عمر سلطان مراد خان ثانی کی وفات کے وقت بمشکل 30 سال بھی نہیں تھی، لیکن اس کے تجربے اور دانائی نے اسے صف اول کے سالاروں میں شمار کروا دیا تھا۔ اب بھی البانوی کنیز مارتھا کی بیٹی مارسی اسے کبھی کبھی بے حد یاد آتی۔ وہ مارسی کو یاد کر کے اداس ہو جاتا۔ وہ کبھی کبھی لالا شاہین کی یادگار جا کر ٹوٹی ہوئی بارادری میں بیٹھ کر مارسی کے ساتھ کیے ہوئے وعدے دہرانے لگتا۔ سلطان کی وفات سے قاسم کو بھی بہت دکھ تھا۔ آغا حسن ابھی تک ینیچری میں موجود تھا اور اب وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر سپاہ کا نائب سپہ سالار بن چکا تھا۔ اس کے زیر کمان 10,000 کی سپاہ تھی، البتہ ان کے دوسرے تمام دوست یا تو شہید ہو چکے تھے اور یا ابھی تک اپنے سابقہ عہدوں پر ہی موجود تھے، خصوصاً ریاض بیگ تک بھی ینیچری میں موجود تھا۔ سلطان کی وفات ہوئی تو سکندر بیگ نے سکھ کا سانس لیا۔ شہزادہ محمد اب 9 عمر لڑکا نہیں تھا بلکہ ایک کڑیل اور ذہین نوجوان بن چکا تھا۔ باپ کی وفات کے بعد اسے ایشیائی کوچک سے فوراً بلوا کر ادرنا کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ تخت نشینی کے وقت سلطان محمد خان کی عمر 21 سال اور چند ماہ تھی۔ اس مرتبہ شہزادہ محمد تخت نشین ہوا تو اس کی عمر 22 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس سے پہلے وہ 2 مرتبہ جب ابھی اس کی عمر صرف 14-15 سال تھی باپ کی زندگی میں تخت نشین ہو چکا تھا۔ سلطان مراد خان ثانی کی وفات کے بعد ایشیائی کوچک میں موجود شہزادہ محمد خان کو بلانے کے لیے اراکین سلطنت نے اس کے پاس خبر بھیجی اور وہ بلا توقف وہاں سے روانہ ہو کر در دانیال کو عبور کرتا ہوا ادرنا پہنچا۔ یہیں اس کی تخت نشینی کے مراسم ادا ہونے تھے۔ سلطان محمد خان خاندان آل عثمان کا 7واں نوجوان فرمانروا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کا بانی خود عثمان خان تھا جو غیاث الدین کیخسرو سلجوقی کا داماد تھا۔ سلطان محمد خان عثمان خان کی پشت میں 7واں حکمران تھا۔ عثمانی سلطنت کی بنیاد آج سے 156 برس قبل اس وقت رکھی گئی تھی جب 1300 عیسوی میں تاتاریوں نے ایشیائی کوچک پر حملہ کر کے سلجوقی فرمانروا سلطان علاء الدین اور پھر اس کے بیٹے غیاث الدین کیخسرو کو قتل کر دیا تھا۔ غیاث الدین کا کوئی بیٹا نہیں تھا، صرف ایک لڑکی تھی جو عثمان خان کے عقد میں تھی، لہٰذا اراکین سلطنت نے متفقہ طور پر عثمان خان کو کونیا کے تخت سلطنت پر بٹھا کر اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا تھا۔ اس طرح اسرائیل بن سلجوق کی اولاد نے جو سلطنت سن 1077 میں قائم کی تھی 1300
عیسوی میں اس کا خاتمہ ہو گیا اور اس کی جگہ سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی جو سن 1915 تک رہی۔ عثمانی سلطنت سے پہلے سلجوقی سلطنت تھی جس کا جد امجد اسرائیل بن سلجوق تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس کو سلطان محمود غزنوی کے حکم سے 7 برس تک ہندوستان کے قلعے کلنجر میں قید رہنا پڑا تھا۔ عثمانی سلطنت کا بانی عثمان خان سلجوقی عہد میں انگورا کے ایک جاگیردار ارطغرل کے گھر پیدا ہوا۔ یہ سلطان علاؤالدین کا زمانہ تھا۔ ارطغرل کی بہادری اور معاملہ فہمی کو دیکھ کر سلطان علاؤالدین سلجوقی نے اسے بازنطینی سرحدات کی جاگیریں سونپ دیں۔ سلجوقی سلطان علاؤالدین ارطغرل خان کا ممنون احسان بھی تھا۔ دراصل سلطان محمد خان کا قبیلہ اولین انہی مہاجر قبائل میں سے تھا جو چنگیز خان کے حملوں کے بعد اپنا وطن چھوڑ کر مارے پھر رہے تھے۔ یہ قبیلہ ترک اوغوز کے قبیلے کا ایک جزو تھا جو عثمان خان کے دادا ارطغرل خان کے باپ سلیمان شاہ کی سرکردگی میں اپنے وطن خراسان کو چھوڑ کر مختلف ملکوں میں گھومتا ہوا شام کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں دریائے فرات کو عبور کرتے ہوئے سلطان محمد خان کا خراسانی جد امجد سلیمان شاہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ قبیلے کا بیشتر حصہ اسی وقت منتشر ہو گیا۔ گو کہ جو لوگ رہ گئے وہ ارطغرل خان اور اس کے بھائی دوندار خان کے ساتھ ایشیائے کوچک کی طرف روانہ ہوئے اور سلطان علاؤالدین سلجوقی کی سلطنت میں داخل ہو گئے۔ چنگیز خان نے خوارزم شاہ کو برباد کر دیا تھا اور اس کی تمام سلطنت ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اپنے بیٹوں میں بانٹ دی تھی۔